الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف جگر گوشہ سلطان العارفین نازش مشائخ اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان سروری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر قمر الدین چشتی صابری صاحب زیدہ مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کے عظیم بندوں کے عرس پاک کی اس روحانی تقریب سعید میں شرکت کی سعادت پائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور ان عظیم شخصیات کے علمی، فکری اور روحانی فیوضات سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی عظیم شخصیات کے ساتھ عقیدت اور محبت کی نسبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو صرف اللہ اور اس کے محبوب کی نسبت سے قائم ہوتا ہے۔ ہم ولی خان سے محبت نہیں کرتے، ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو نسبت ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، ایمان سے بتائیے اسی نسبت کا حیا کر کے آپ یہاں آتے ہیں نا، کہ ایک اللہ کے پیارے کے عرس میں جا رہے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو یہی انٹینشن ہے اور یہی نیت۔
اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پورا مجمع، تمام نمازی ایک کونے کی طرف لپکے اور کسی شخصیت پہ پروانہ وار گرے اور ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہیں، اور لوگ اس لیے ان کی طرف دوڑے ہیں کہ ہم وہ آنکھیں تک لیں جنہوں نے کئی بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، اور وہ ہاتھ چوم لیں جو کئی بار حضور کے دستہائے نبوت سے مس کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کوشش کی، اس مجمع میں گھسا، مگر اتنی بھیڑ تھی اور اتنا رش تھا کہ میں کوشش کے باوجود نہیں پہنچ سکا۔ میں وہاں سے نکل آیا، اگلی نماز پہ میں جا کے زیارت کر لوں گا، ہاتھ چوم لوں گا، قدم بوسی کر لوں گا۔ فرماتے ہیں جب اگلی نماز پہ گیا تو بھیڑ اور بڑھ چکی تھی، پھر پوری کوشش کے باوجود میں دست بوسی نہ کر سکا۔ پھر اگلی نماز پہ بات چلی گئی، اگلی پہ گیا تو اور بھیڑ تھی، عشاء کا وقت، اس میں بھی ممکن نہ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس وقت تو رش ہے، بھیڑ ہے، تو تہجد کے وقت آؤں گا، اس وقت بہت کم لوگ اٹھتے ہیں، اس وقت آگے جی بھر کے زیارت کروں گا، دست بوسی اور قدم بوسی کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا سو گئی، میں اس طلب میں جاگتا رہا، اور جب پچھلی رات کا وقت آیا تو میں جہاں پہنچا، پروانہ وار میں نے ان کے ہاتھ چومے، ان کے پاؤں چومے، ان کی آنکھیں چومی، اور بار بار چومتا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے مجھ سے پوچھا کہ تو مجھ سے اتنی محبت کیوں کر رہا ہے؟ کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی پاؤں چومتا ہے، کبھی آنکھیں چومتا ہے، اتنی محبت کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا صرف اللہ اور اس کے محبوب کی نسبت کا حیا کر کے۔ حضرت معاذ نے مجھے فرمایا اللہ، یہ قسم دینے کا انداز ہے، فرمایا اللہ کی قسم کھاؤ، کیا صرف اس نسبت کا حیا کر کے پیار کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم کھائی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ ہے، پھر قسم کھاؤ اللہ کی، کیا صرف رب اور رسول کی نسبت کا حیا کر کے محبت کرتے ہو؟ میں نے پھر قسم کھائی۔ آپ نے تیسری بار پھر قسم لی مجھ سے، اور جب میں 3 بار قسم کھا چکا تو حضرت معاذ نے مجھے فرمایا میں نے قسم اس لیے تجھے دلائی ہے تاکہ یقین کامل ہو جائے، اس لیے کہ میں تجھے اب خوشخبری سنانے لگا ہوں، اور یہ وہ بات ہے انی سمعت رسول اللہ یقول، کہ جو معاذ نے خود اپنے کانوں سے حضور سے سنی تھی۔ تو رب کے لیے محبت کرتا ہے نا، رسول کی نسبت کا حیا کر کے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خود حضور سے سنا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہو گئی، میرا اللہ کہتا ہے کیا؟ میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا،
والمتزاورین فیّا والمتبازلین فیّا، اے میرے حبیب میرے ان بندوں کو بتا دے، اللہ کہتا ہے جو میری نسبت کا حیا کر کے میرے کسی ولی کی زیارت کرتے ہیں، جو میری نسبت کا حیا کر کے میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو میری نسبت کا حیا کر کے میرے بندوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، جو میری نسبت کا حیا کر کے میرے کسی ولی کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بتا، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ان بندوں سے محبت کرنا رب اپنی ذات پہ واجب کر لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ والوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا امام الانبیاء کے غلاموں انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نسبت اہل سنت کا مقدر بنا دی، یہ اہل سنت کا مقدر، اور قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے انہی نسبتوں کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی نسبتوں کی بات کی۔ دیکھو نا، جوتا اگر آپ کے پاؤں میں ہے یا میرے پاؤں میں تو صرف کسی کو دکھا دیں تو اس کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ نسبت ہمارے ساتھ، ہماری نسبت سے جوتا اتنا حقیر ہو گیا، اتنا ذلیل ہو گیا کہ صرف دکھا دیا تو توہین ہو گئی اگلے۔ مگر قرآن میں ہے کہ یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے، قرآن میں اللہ کی عزت کی قسم فرشتے ادب سے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ نسبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی میں وہاں بیٹھا تھا، کچھ نوجوان لڑکے آئے اور مجھ سے سوال کیا انہوں نے کہ کچھ دیوبندی اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو پاک پتن شریف میں جنتی دروازہ ہے تو کیا وہاں سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہاں سے گزرنے والا کیا جنتی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جنتی ہو جاتا ہے۔ وہاں سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات۔ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ وہاں سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ پتہ کیسے چلے کہ جنتی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے جنتی ہوتا ہے کہ جس دروازے سے وہ گزر کے جاتا ہے اس دروازے پر مصطفیٰ اور حضور کے 4 یار کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر گزرنے والا آقا کے نالین کے نیچے سے گزرتا ہے، 4 یاروں کے پاؤں کے نیچے سے گزرتا ہے۔ اس نے پھر اعتراض کیا، اس نے کہا مان لیا کہ وہ گزرتا ہے حضور کے نالین کے نیچے سے اور 4 یاروں کے قدموں کے نیچے سے، مگر یہ خبر کیسے ہو کہ امام الانبیاء وہاں موجود ہوتے ہیں اور 4 یار وہاں موجود ہوتے ہیں؟ یہ پتہ کیسے چلے؟ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ آ، فرمایا تجھ میں تو یہ اہلیت نہیں، تو اس قابل نہیں، تیری آنکھیں اتنی پاک نہیں کہ چہرہ مصطفیٰ تک سکیں یا آقا کے 4 یار تک سکیں، تو میرے پاس کھڑا ہو، تو نظر رکھنا بابا فرید کے روزے کے گنبد پہ، تو گنبد پہ نظر رکھنا، میں ادھر دیکھوں گا، میں امام الانبیاء کی آمد کی طرف دیکھوں گا، تو گنبد پہ نظر رکھنا، جو گنبد کا کلس ہے نا، کلس جس کو کنڈے لگے ہیں، جو سیمٹ میں
فرمایا تو اس پہ نظر رکھنا، جب امام الانبیاء دروازے پہ تشریف لائیں گے اور آقا کے جار یار، تو بابا فرید کے گنبد کا وہ کلش استقبال مصطفیٰ کی خوشی میں گھوم جائے گا، گھوم جائے گا، تو وہاں نظر رکھنا۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے نظر رکھی، ادھر امام الانبیاء تشریف لائے، ادھر گنبد گھوم گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہاں سے گزرنے والے تاجدار کائنات کے قدموں کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں پروفیسر باب حسین کمال جو مسلکن دیوبندی تھے مگر نسبت درودی نصیب تھی، میری خود ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، اور ان کی کتاب ہے میرے پاس، حال سفر کتاب کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی، گورنمنٹ کالج جیلم میں تھے، گورنمنٹ کالج جیلم میں ایڈوکیشن کے لیکچرر تھے۔ کہتے ہیں مجھے امام الانبیاء کی زیارت ہوئی، میں نے تاجدار کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ کیا پاک پتن کے بہشتی دروازے سے گزرنے والے جنتی ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم امام الانبیاء نے فرمایا ہاں، بابا فرید کی دعا کی برکت سے وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اور حضور سیدنا پیر میر علی شاہ سے پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہاں گزرنے والا کیا جنتی ہوتا ہے؟ اور وہ جنتی دروازہ ہے۔ آپ عالم بھی تھے، آپ نے حدیث پڑھی حضور کی، آپ نے فرمایا امام الانبیاء فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت ہوتی ہے۔ وہ فرمایا جس کے لیٹنے کی جگہ جنت ہے اس کے گزرنے کا دروازہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ رہے نا؟ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ ہمارا مسلک کوئی یتیم مسلک نہیں ہے، اس کی پشت پر مصطفیٰ کا قرآن کھڑا ہے، اس کی پشت پر آقا کی حدیثیں کھڑی ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ پچھلی دفعہ بھی شاید یا اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اور پھر آتا ہوں عنوان کی طرف۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت بابا فرید کا دروازہ جنتی ہے، مگر ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے، اور وہ بھی کلتا محرم میں صرف 2 دن یا 3 دن یا کتنے دن؟ 2 یا 3 دن، اور ایک دروازہ ہے، اور جس کی نسبت سے تم آئے ہو میرا سلطان کہتا ہے، سلطان العارفین کہتے ہیں، فرماتے ہیں باہو کا ہر دروازہ جنتی دروازہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نسبتوں کا حیا کرتا ہے، اتنا حیا کرتا ہے، کتے سے بھی بدتر کوئی شے ہوتی ہے؟ کہ بندہ بہت برا ہو نا اسے گالی بھی دیتے ہیں تو کتا کہہ دیتے ہیں کہ تو کتوں جیسے، تو کتے سے بھی بدتر کوئی شے ہوتی ہے، مگر اللہ ولیوں کی نسبت کا اتنا حیا کرتا ہے کہ کتے جیسی شے بھی نسبت پالے تو جنتی کر دیتا ہے۔ اور یہ قرآن میں اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے، مگر یہاں ایک عمل کی بات کرتا ہوں۔ بعض لوگ علم نہیں ہوتا نا، وہ پھر نتیجہ خود بھی نکالتے ہیں کچھ، کہ دیکھو جی، اور علماء بعض بیان بھی کرتے ہیں پھر آگے وضاحت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ پھر مغالطے کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ کتا گیا تھا ولیوں کے پیچھے اور جنتی ہو گیا، اور کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھی، کتے نے کوئی روزے رکھے تھے،
تو جب وہ کتا ہو کر نماز اور روزے کے بغیر ولیوں کی سنگت میں جنت جا سکتا ہے، تو ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں، تو ہم نماز روزے کے بغیر صرف ولیوں کی بیعت کر کے اور سنگت کر کے جنت کیوں نہیں جا سکتے؟ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جیسے اب بھی کہہ رہے ہیں، مگر بات ہے سمجھ کی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو، وہ کتا تھا، ہم انسان ہیں۔ فرق ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو کوئی یہ سمجھے کہ وہ کتا تھا، اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، صرف سنگت کر کے جنت گیا، تو ہم بھی بیعت تو ہے، نسبت تو ہے، تو نماز کی کیا ضرورت، روزے کی کیا ضرورت؟ جب کتا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کتا جا سکتا ہے، ہم نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے احکام اور قانون کتے کے لیے نہیں اترے، تیرے میرے لیے اترے۔ نمازیں کتے پہ فرض ہے، ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ کتے پہ فرض ہے، ہم پہ فرض ہے، حج کتے پہ فرض ہے، نہیں ہم پہ فرض ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کتے کا ذکر کیا، کیونکہ یہ قانون کی کتاب بھی ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن یہ روحانی تربیت بھی کرتی ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، اور جسمانی تربیت بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کتے کا اسی لیے ذکر کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ولیوں کی سنگت میں چلنے کے ادب اور تقاضے کیا ہیں۔ کتا پیچھے چلا تھا نا، ولیوں نے پتھر اٹھایا، مارنے لگے، تو کتا بول پڑا اللہ کے اذن سے، کہنے لگا کیوں مارتے؟ انہوں نے کہا تو ہے کتا اور تیری نیچر اور فطرت ہے بھونکنا، اور ہم بھونکنے والوں کو سنگت نہیں دیتے۔ اس نے کہا اس سے انکار نہیں ہے کہ میں کتا ہوں، اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ میں بھونکتا نہیں ہوں، بھونکنا میری نیچر ہے، بھونکنا میری فطرت ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سنگت میں نہیں بھونکوں گا، تمہارے سنگت کا حیا کر کے، تمہاری معیت کا حیا کر کے میں نہیں بھونکوں گا۔ اٹھائیں تفسیریں، کتے نے یہ وعدہ کیا تو سنگت میں گیا، اگر یہ وعدہ نہ کرتا تو سنگت میں نہ جاتا، اور سنگت میں نہ جاتا تو جنتی نہ بنتا۔ اللہ نے کتے کا ذکر اسی لیے کیا کہ بھونکنا کتے کی فطرت تھی، بھونکنا کتے کی نیچر تھی۔ تو قرآن پڑھنے والوں دیکھو کتے کی طرف، جب ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے کتا بھونکنا چھوڑ رہا ہے، تو ولی کی بیعت کر کے گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب کتا ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے اپنی نیچر، بھونکنا فطرت ہے، اپنی فطرت بدل رہا ہے، تو بیعت کر کے ولی کے ہاتھ پر اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ اپنی سیرت کیوں نہیں بدلتا؟ اپنے گھر کا ماحول کیوں نہیں بدلتا؟ فرمایا یہ سبق تو کتے سے بھی سیکھ لے کہ کتا ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے اپنی فطرت بدل رہا ہے، اور تو انسان ہو کر ادھر بیعت کرتا ہے، ادھر فلمیں تکتا ہے، ادھر تیری شادیوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، ادھر طوائفوں پہ رقص ہو رہے ہیں، ادھر بہو بیٹیاں بن سور پر ٹی وی پر یہ ویڈیو پر فلمیں اور فوٹو بنوا رہی ہیں، اور ادھر تو ولی سے بیعت ہے، ادھر سلطان العارفین کا مرید کہلاتا ہے، ادھر نسبت ہے ولیوں کے ساتھ، اور ادھر گھر میں شیطان ناچتا ہے۔ فرمایا ولیوں کی سنگت کا حیا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو پھر کردار بدل جائیں، پھر صورت بدل جائے، سیرت بدل جائے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ضروری ہے کہ ان کی سنگت، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اسحب ارباب القلوب حتی تصیر لک قلب۔ غوث اعظم فرماتے ہیں
تیرے پاس دل کوئی نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نادان، وہ فلمیں تکنے والے، وہ ڈانس تکنے والے، وہ نظر بازی کرنے والے، وہ حرام خوری کرنے والے، وہ بھائیوں کا خون کرنے والے، وہ بھائیوں کی زمینیں دبانے والے، وہ ڈھول بجانے والے، وہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے، وہ کرکٹ میچ تکتے ہوئے جمعے چھوڑنے والے، اور ٹی وی پر ڈرامے تکتے ہوئے سجدے چھوڑنے والیوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارے پاس دل نہیں پتھر ہیں، پہلے کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھو اور دل لو۔ فرماتے ہیں پہلے تو دل مانگو اللہ سے، تمہیں دل نصیب ہو جائے۔ اور یہ بات وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمائی تھی، اور یہی بات غوث اعظم فرما رہے ہیں، اور یہی بات حضرت سلطان العارفین اپنی کتابوں میں بار بار فرماتے ہیں۔ فرماتے اسحب ارباب القلوب حتی تصیر لک قلب، کہا دل والوں کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن، آپ فرماتے ہیں 3 جگہوں پہ اپنا دل تلاش کرو، ہے کہ نہیں ہے۔ 3 جگہوں پہ دل تلاش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا دل ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر ان 3 جگہوں پہ بھی دل نہ لگے نا، پہلے سجدے میں گر اور اپنے رب سے دل مانگ، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ یہ حضور کے جلیل القدر علماء فقہاء صحابہ میں سے آپ فرماتے ہیں کہاں اندہ سماع القرآن، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، قرآن بیان ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، تفسیر بیان ہو، تو دیکھ اس مجلس میں تیرا دل لگا جہاں قرآن پڑھا جائے۔ پہلے یہ دیکھ کہ دل زیادہ سیف الملوک پہ لگ رہا ہے یا ہیر وارث شاہ پہ لگ رہا ہے یا قرآن پہ لگ رہا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے۔ بعض لوگ شعر سن کے جھومتے ہیں اور قرآن سن کے بور ہوتے ہیں۔ کوئی صرف قرآن پڑھے نہ شعر نہ پڑھے، کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرو۔ یہ یاد رکھو جسے بندوں کا کلام سن کے زیادہ لذت آئے اور رب کا کلام سن کے کم آئے، وہ سمجھے اس کا تعلق مخلوق سے زیادہ ہے اور خالق سے کم ہے۔ اور جسے خالق کا کلام سن کے لذت آئے اور مخلوق کے کلام پہ اتنی نہ آئے، وہ سمجھے میرا تعلق مدینے والے سے زیادہ ہے اور خالق سے زیادہ اور مخلوق سے کم۔ یہ بیماری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلے قرآن کی مجلس میں دیکھ تیرا دل لگا، بیٹھنے کو کر رہا ہے یا اٹھنے کو کر رہا ہے۔ اگر دل نہیں لگا تو پہلے سجدے میں گر اور رب سے دل مانگ، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ نمبر 2 فی مجالس ذکر، ذکر کی محفلوں میں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہو، جہاں اللہ کا ذکر کرایا جائے، اللہ اللہ کی ضربیں لگے، جہاں ہو وہاں دل لگا، نہیں لگا تو پہلے سجدے میں گر اور رب سے دل مانگ، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 فی اوقات الخلوہ، جب تو اکیلا ہوتا ہے اس وقت اپنا تجزیہ کر اور غور کر کہ دل دنیا کی طرف مائل ہوا اکیلے میں یا رب کی طرف مائل ہوا۔ اپنے نا دل کے چوکیدار بن جاؤ، دل کے پہرے دار بن جاؤ کہ جو خیال دل میں جائے پہلے اسے چیک کرو یہ خیال اسلامی ہے یا شیطانی ہے۔ عرصوں کا محفل ہے، دین سیکھنا، تربیت پا کے جانا۔ جب اکیلے ہو گھر میں، اکیلے ہو جنگل میں، تو سوچا کرو دل رب کی طرف مائل ہوا یا دنیا کی طرف۔ اگر وہاں بھی دل تنہائی میں بھی رب یاد نہیں آیا اور دل مائل نہیں ہوا تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پہلے سجدے میں گر اور رب سے دل مانگ، لیس لک قلب، تیرے پاس دل ہی کوئی نہیں ہے۔
تو ہم دیکھیں کیا ہمارا دل مائل ہے؟ ابھی تو رب سے دل مانگو، اور دل مل جائے تو پھر دل پہ محنت ہوتی ہے. دل ہوگا تو دل پہ محنت ہوگی نا. تو پہلے رب سے دل مانگنا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت اگر دل عطا کر دے تو پھر دل پہ محنت ہوتی ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں پھر کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھے گا تو جس طرح مقناطیس لوہے سے رگڑے نا تو پھر لوہے میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک ہے لوہا، ایک ہے مقناطیس، میگنیٹ. آپ لوہے سے رگڑتے ہیں، صرف رگڑتے ہیں، اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. فرمایا جب کسی ولی اور دل والے کی سنگت میں بیٹھے گا وہ اپنی نظر تیری نظر میں ڈال کے تجھے اللہ اللہ کی ضربیں لگائے گا، اپنے دل کی مقناطیسیت تیرے دل میں اتار دے گا. پھر مدینے کی کشش پیدا ہوگی. جس طرح ہوتا ہے نا قطب نما، اس کو جہاں بھی رکھے اس کی سوئی پھر کے نہ قطب کی طرف جاتی ہے. تو کہا اسی طرح جب ولی تیرے دل پر توجہ کر کے اپنے دل سے دل رگڑ کر اور اپنی نظروں سے نظریں ملا کر تجھے مقناطیسیت روحانیت کی عطا کرے گا. تو جہاں ہوگا تیرے دل کی سوئی مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی طرف ہوگی. تو جہاں ہوگا تیرے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف ہوگی. تو بیٹھا جنگل میں ہوگا تیرے دل میں کیفیت مدینے اور بغداد کی ہوگی. دیکھو سوئی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ سوئیاں پھرتی ہیں. تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ دل ایک قطب نما ہے. اور یہ وہی میگنٹ ہے اور یہ وہی مقناطیسیت ہے جو ولی نظر ملاتا ہے اور دل پہ دل رگڑتا اور اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اور دل کی سوئی کا رخ گنبد خضرا کی طرف پھیر دیتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں سلطان العارفین نے فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں. یہ وہ بوٹی ہے جو دل کا رخ گنبد خضرا کی طرف پھیر دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں اپنے رب سے دل مانگو. دل ملے تو پھر دل بر تلاش، پھر دل پالش کرنے والے کے پاس جاؤ جو مقناطیسیت رکھ دے. پھر جہاں رہو گے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف رہے گی. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں اہل اللہ کے دروازے سے نصیب ہوتی ہیں. اور اس میں یہ یاد رکھیے طلب کے بغیر کچھ نہیں ملتا. جس شے کی طلب ہوگی نا وہ ملے گی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ولی کے دروازے پر دنیا کی طلب لے جائیں اور وہ دین دے دے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو طلب ہوگی وہ آپ کو ملے گی، دیں گے، عطا کرے گا. تو کبھی رب کے طالب بن کے آؤ، کبھی رسول کے طالب بن کے آؤ، اور کبھی سچی تڑپ کے ساتھ آؤ کہ میرا تعلق گنبد خضرا کے مکی سے جڑ جائے. کبھی اتنا لمبا سفر اس لیے طے کرو نا، نیت یہ ہو کہ میں اللہ رسول کی محبت لینے جا رہا ہوں. پھر دیکھیے کیا ملتا ہے.
یہ غازی مرید حسین بلہ کڑیالہ میں لیتا ہے. میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عرس پہ گیا نا خطاب کے لیے، تو خطاب سے پہلے مجھے جس حجرے میں ٹھہرایا گیا تھا وہاں ایک 100 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی ایک بزرگ بیٹھے تھے. جب گفتگو شروع ہوئی اور تعارف ہوا ان سے تو وہ فرمانے لگے کہ میں غازی مرید حسین کا بچپن کا دوست ہوں. اکٹھے ہم داخل ہوئے تھے اسکول میں، وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور ہم اکٹھے مرید ہوئے تھے حضرت پیر سیال کے خلفاء میں سے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ. اکٹھے ایک دن ہم گئے تھے وہاں جا، اور وہ حضرت غازی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مرید ہوئے تھے. اور یہ غازی قلندر پیر سیال کے پاس گئے نا، قطار لگی تھی مریدوں کی، لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کے آئے تھے اور مرید ہو رہے تھے، بیعت کر رہے تھے. تو یہ بھی قطار میں لگ گئے. تو جب ان کی باری آئی تو پیر سیال نے پوچھا کہ جوان کیا لینے آئے ہو؟ تو غازی قلندر فرمانے لگے کہ میں اور کچھ نہیں لینے آیا، جو اللہ نے عشق رسول کے آپ کو بامبڑ عطا کیے نا اس کی صرف ایک چنگاری مجھے دے دیں، میں آپ سے آگ لینے آیا ہوں، عشق کی آگ لینے آیا ہوں. پیر سیال نے فرمایا بیٹا اس عمر میں بڑی مشکل شے مانگ رہے ہو، کوئی اور شے مانگ لو. کہا آپ نے خود پوچھا کیا لینے آیا ہوں، تو میں تو یہی لینے آیا ہوں، زیادہ نہیں مانگتا، مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، صرف ایک چنگاری دے دیں. غازی قلندر کہنے لگے پیر سیال صرف ایک چنگاری دے دیں، چنگاری آپ دیں، پلٹ کر اپنے گھر میں بامبڑ میں مچاؤں گا. تو دیکھا ہے جتنی دنیا آئی تھی اپنی اپنی طلب لے کے جا رہی تھی، اپنی مرادیں پوری کروا کے جا رہی تھی، اور جس نے آگ مانگی اسے آگ ملی. دیکھا اس کی سچی طلب ہے. پیر سیال نے سامنے بٹھایا، فرمایا اچھا پھر چنگاری دیتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تھوڑے دیر بعد فرمایا جا آگ دے دی ہم نے تجھے. رب کی عزت کی قسم ان کی سیرت کی کتابوں میں ہے جنہوں نے سیال شریف دیکھا ہے، جہاں مزار ہے وہاں سے لے کر سیال شریف کے اڈے تک ایک فرلانگ کا سفر بنتا ہے. حضرت غازی قلندر وہ چنگاری لے کر ابھی اڈے تک نہیں پہنچے تھے کہ یہاں دل والی جگہ سے اوپر سے قمیض جل گئی تھی. سمجھ رہے؟ کبھی چنگاریاں مانگنے آؤ جنگل شریف میں، کبھی عشق الہی کی چنگاری مانگنے آؤ، کبھی عشق مصطفیٰ کی چنگاری مانگنے آؤ، کبھی اس دھوپ اور گرمی میں سفر صرف اس لیے کرو کہ آج آگ لینے جانا. آؤ تو صحیح سچی طلب لے کر. تو پیر صاحب کو ایسی آگ لگی کہ یہاں سے کپڑا جل گیا. اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ یہاں ٹاکی بدلتے رہتے تھے، موٹے سے موٹا کپڑا لگاتے تھے جل جاتا تھا. اور جب پلٹ کے آئے اپنے گھر پھر لوگ مرید ہوئے آپ کے. آپ رو کر زندگی بھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو اپنے پیر سے آگ مانگی تھی اور میرے پیر نے مجھے چنگاری دی تھی. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرے کسی مرید نے مجھ سے نہیں مانگی. اگر میرا کوئی مرید مجھ سے مانگ لیتا نا میں ایسی آگ لگاتا قیامت تک اس کی قبر سے بھی دھواں نکلتا رہتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چنگاری وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ مرید حسین کو دے دی تھی انہوں نے، تھوڑی سی آگ دے دی. پھر مرید حسین آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ گستاخ کو قتل کر دیا اس نے اور جیل میں اسے قید کر دیا گیا. مرید حسین انگریز کا دور تھا. وکیل مسلمان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ غازی بیان بدل دے مرید حسین. جتنے وکیل جائیں نا انہوں نے کہا صرف بیان بدل دے کہ میں ہوش میں نہیں تھا جب میں نے مارا ہے، بس صرف اتنا کہنا ہے تو نے، جوش میں تھا ہوش میں نہیں تھا.
تو ہم تجھے پھانسی نہیں لگنے دیں گے. وکیل کہنے لگے, جب غازی کو کہا نا وکیلوں نے, اس نے کہا میرے کمرے سے نکل جاؤ. مرید حسین نے کہا کمرے سے نکل جاؤ, تم کہتے ہو میں ہوش میں نہیں تھا. یہ کہو, اور دنیا میں ایک ہی کام تو ہوش والا کیا, باقی کام بے ہوشی کے تھے, اور یہی کام تو ہوش والا کیا. اب کہہ دوں کہ ہوش میں نہیں تھے. مرید حسین فرمانے لگے اب تو جیل میں ہوں, اگر تختہ دار پہ ہوں نا اور رسی گلے میں ڈال کے کھینچنے لگے تو وہاں بھی کہوں گا کہ میں نے اپنے رسول کے دشمن کو جان کے مارا اور پہچان کے مارا. تو جب وکیلوں کی نصیحتیں بیکار ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت غازی قلندر کو لے آؤ, پیر ہیں, اگر پیر کہہ دے گا نا تو غازی بیان بدل لے گا, اس کی جان بچ جائے گی. جوان ہے, زد میں آیا ہے. پیر صاحب کو منا کے لائے پالکی میں, اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے مرید حسین کھڑا تھا. سین میں پالکی اتری نا, دنیا خوش ہے کہ پیر صاحب جا کے کہیں گے وہ بیان بدل لے گا اور جان بچ جائے گی. جب پیر کی نظر پڑی مرید پر, چیخ نکلی غازی قلندر کی, اور آواز دی بیٹا مرید حسین او مر جانا مگر بیان نہ بدلنا. وکیل دنیا حیران ہو گئی. پیر صاحب آپ نے جلتی پہ تیل ڈال دیا, لائے کس کام کو تھے, کر کیا کام دیا آپ نے؟ آپ نے تو یہ کہنا تھا بیان بدلے, اور آپ کہہ رہے ہیں مر جانا بیان نہ بدلنا. پیر صاحب کی چیخ نکلی, فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں آیا اسی نیت سے تھا, لیکن جب میری نظر پڑی نا مرید حسین پر تو وہ تنہا نہیں تھا, اس کے دائیں مصطفیٰ کھڑے تھے, بائیں مرتضیٰ کھڑے تھے. وہ مصطفیٰ کے بازوؤں میں تھا. میں کیسے کہہ دیتا بیان بدل دو, سمجھ رہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو طلب لاؤ گے وہ ملے گا. کاروبار چمکنے کی طلب ہے تو کاروبار بھی چمکے گا. بے اولاد و اولاد چاہیے, اولاد ملے گی, مگر کبھی رب رسول کے گاہک بن کے آؤ اور رب رسول کی طلب میں آؤ, پھر دیکھو کیا ملتا ہے. یہ جو سلطان اورنگزیب عالمگیر تھا نا, اب یہ تاریخی حقیقت ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ اور اس کا دوسرا بھائی تھا دارا شکوہ. جب تخت خالی ہو گیا تو دونوں کی طلب تھی کہ تخت ہمیں مل جائے. دارا شکوہ چاہتا تھا میں حکمران بن جاؤں, اور اورنگزیب چاہتا تھا میں بن جاؤں, مگر انٹینشن اور نیت الگ الگ تھی. دارا شکوہ چاہتا تھا کہ مجھے ملے اور میں عیاشی کروں, تعیش کی زندگی گزاروں, اور یہ چونکہ فقیروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے. اورنگزیب عالمگیر ان کی طلب تھی تخت مجھے مل جائے, اپنے رسول کے دین کو پھیلاؤں اور آقا کی امت کا تعلق مدینے سے جوڑوں, اور بندوں کے ٹوٹے ہوئے رابطے رب سے بحال کروں. نیت الگ الگ تھی مگر دونوں تخت چاہتے تھے. تو دارا شکوہ کو کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ ایک فقیر رہتا ہے اللہ والا, یہ تخت وہ بانٹتا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. دارا شکوہ اب تخت کی طلب میں گیا. وہ فقیر اپنے نا مسلح چٹائی پہ بیٹھا تھا. جب دارا شکوہ وہاں پہنچا نا تو فقیر اٹھا, اس نے ملا, استقبال کیا, اور فقیر نے اپنا مسلح پیش کیا دارا شکوہ کہ آئیے میرے مسلح پہ تشریف رکھیے. اس نے کہا نہیں میں نہیں وہاں بیٹھتا, وہ جگہ آپ کی ہے. اس نے بار بار کہا بیٹھو, اس نے کہا نہیں بیٹھ بھی ہو, جگہ آپ کی ہے, میں نہیں بیٹھتا, میں سامنے بیٹھتا ہوں. وہ سامنے بیٹھ گیا. فقیر اپنے مسلح پہ, فقیر نے کہا آپ بتائیے کیسے آئے؟ کہنے لگا جی مجھے تخت مل جائے دہلی کا, حکومت مل جائے اس لیے آیا ہوں.
فقیر ہنس پڑا، پھٹے کپڑوں میں تھا، فرمایا میں نے تجھے تخت 3 بار پیش کیا تھا، تو خود نہیں بیٹھا۔ فقیر کہنے لگا او نادان، میں نے تو تخت 3 بار تجھے پیش کیا، تو خود نہیں بیٹھا۔ جا اب وقت گزر گیا، دارا شکو نکلا، اورنگزیب بھی اسی کے پاس آ پہنچا۔ فقیر اٹھا، سینے لگایا، ملا۔ فقیر نے اپنی جگہ پہ کہا ادھر تشریف رکھیے۔ کہا اورنگزیب میرے مسلح پہ بیٹھو۔ یہ فقیروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا نا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ویسے میری وہ جگہ نہیں ہے، اگر حکم دیتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ کہنے لگا میں اس لائق تو نہیں، اگر آپ بٹھاتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں کہتا ہوں۔ اورنگزیب بیٹھ گیا اس کے مسلح پہ، فقیر سامنے بیٹھا۔ کیسے آئے اورنگزیب؟ کہا تخت لینے آیا ہوں، حکومت مل جائے، آقا کے دین کی نوکری کروں گا۔ یہ جو فتاوی عالمگیری ہے نا، یہ اسی نے لکھوایا، آقا کے دین کی چاکری کروں گا۔ ہنس پڑا فقیر، اس نے کہا تخت تو میں نے پہلے ہی عطا کر دیا، اور تخت تو دے دیا تجھے۔ رو پڑا اورنگزیب، کہنے لگا تخت دیا ہے تو پھر تاج بھی دے دے۔ صرف تخت، تاج کے بغیر اچھا نہیں لگتا، تخت دیا ہے تو پھر تاج بھی تو دینا۔ ہنس پڑا فقیر، کہا تاج میں نہیں دیتا، تخت میرے ذمہ ہے۔ جو تیرے محل میں تیرا نوکر بن کے تجھے وضو کراتا ہے نا، تاج وہ دیتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ یہ کس کس رنگ میں ہوتے ہیں، کیا کیا روپ ہوتے ہیں۔ وہ تیرے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اور تجھے وضو کراتا ہے۔ تخت میں دیتا ہوں، تاج جس کو دینا وہ دیتا ہے۔ رویا چیخ نکلی، کہنے لگا میں اسے نوکر سمجھتا رہا اور وہ رب کا ولی نکلا۔ اے افسوس کتنی بار جھڑکا ہوگا کام لیے، مجھے خبر نہ تھی۔ اب لینے کا طریقہ دیکھیے، وہ وضو کرانے آیا نا، اس نے بازو آستینیں چڑھانی شروع کر دی۔ وضو کر کے ہاتھ پاؤں دھو لیے نا، وضو کر لیا تو پھر صاف کرنے لگا، داڑھی جھاڑنے لگا، اور اسے جو وضو کرا رہا تھا اسے کہنے لگا بابا جی یہ ذرا پگڑی میرے سر پہ باندھ دے۔ سمجھ رہے؟ خود ہاتھ اپنے مصروف کر لی، کہ بابا جی ایک عنایت کریں، پگڑی میرے سر پہ باندھ دے۔ بابے نے پگڑی پکڑی اور باندھنی شروع کر دی، اور رویا پگڑی باندھتے ہوئے، کہنے لگا ہائے افسوس، یار نے یار کا راز فاش کر دی۔ مگر جب راز فاش ہو گیا تو اورنگزیب، اب سن اللہ کی عزت کی قسم، تخت اس نے دیا ہے، جا تاج میں نے عطا کر دیا۔ یہ اورنگزیب اس طرح بادشاہ بنا ہے، تخت بھی فقیر نے دیا، تاج بھی فقیر نے دیا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ کسی نے غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھیں۔ یہ بظاہر لگتے ہیں سفید داڑیاں ہیں، الجھے ہوئے بال ہیں، بظاہر لگتے ہیں صوفی ہیں، سائیں بنے ہوئے، غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ اتھارٹی اور یہ اختیارات عطا کیے ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہے، حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کو بھی حضور غوث اعظم بیان فرما رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یبن آدم، او آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور میری طاقت یہ ہے لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون، میں اللہ ہوں اور میری طاقت یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کو کن کہہ دیتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، صرف کن کہتا ہوں ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرمانے کے بعد، اللہ نے اپنی طاقت بتانے کے بعد اپنے بندوں کو پیغام دیا۔ غوث اعظم نقل کرتے ہیں
اللہ فرماتا ہے اتینی، او میرے بندے، میری طاقت یہ ہے جب کن کہتا ہوں وہ شے ہو جاتی ہے، تو ایسا کر تو میری اطاعت میں لگ جا، من مانی چھوڑ، میری مان، میرے محبوب کی سچی غلامی میں آ۔ تو مولا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اجعلو کا تقول لشیء کن فیکون، یہ جو کن کی کرسی ہے نا میرے پاس، اس کرسی پہ میں بٹھا ہی تجھے دوں گا، پھر جو تو کہے گا وہی ہوتا رہے گا۔ اب سمجھ گئے کہ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے یہ کن کی کرسی میں تجھے دوں گا، یہ کن کی کرسی تجھے دوں گا، پھر جو تو کہے گا وہی ہوتا رہے گا۔ پھر ان کا کہنا پتھر کی لکیر بنتا ہے، پھر ان کا کہنا خدا کی تقدیر بنتا ہے۔ مگر یہ کیسے ہوتا؟ جب یہ ٹوٹلی طور پر اندر سے باہر تک اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے من مانی کی جائے اور پھر وہ یہ منصب دے دے، نہیں، جب اپنا اختیار، اور حضور سلطان العارفین نے یہ حدیث نقل کی ہے، مجھے یاد آ گئی، کلید التوحید میں یہ حدیث نقل ہے، جو سلطان العارفین کی کتاب ہے نا کلید التوحید، اس میں یہ حدیث نقل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کن کی کرسی دیتا ہوں، جو میرے بندے کے منہ سے نکلتا ہے وہی میری تقدیر بن جاتی ہے۔ اور حدیث نقل کی سلطان العارفین نے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من طلبنی وجدنی، من وجدنی احبنی، ومن احبنی عشقنی، ومن عشقنی قتلتہ، ومن قتلتہ فعلی دیتہ وانا دیتہ۔ بڑی عجیب حدیث پاک نقل کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، من طلبنی وجدنی، جس کے اندر سچی طلب ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو میری تلاش میں نکلا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا من وجدنی احبنی، من وجدنی عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اسے میری معرفت ہو گئی، اور جسے میری معرفت ہو گئی من عرفنی احبنی، جسے میری پہچان ہو گئی وہ میرا محب بن گیا، جو میرا محب بنا من احبنی عاشقنی، جو محب بنا وہ مجھ پہ عاشق ہو گیا۔ اور یہ مرحلہ ہے جب وہ مجھ پہ عاشق ہو گیا، قتلتہ، میں نے اپنے عشق کی تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جسے عشق ہوا میرے ساتھ میں نے اسے قتل کر دیا، اور جسے قتل کر دیا فعلی دیتہ، اس کی دیت میرے ذمہ ہے، کیوں جو قاتل ہوتا نا دیت اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو مولا پھر دیت کیا ہے تیرے عاشقوں کی؟ فرمایا جن عاشقوں کو میں قتل کر دوں ان کی دیت خود میرا دیدار ہوتا ہے، پھر ان پر میں پردے اٹھا دیتا ہوں اور سامنے ہوتا ہوں اور کہتا ہوں میرے بندے جب میری محبت میں تو مر گیا، میری محبت میں تو نے خود کو ختم کر لیا اور تو فنا پا گیا، تو اب میں ایسی بقا دیتا ہوں کہ اب موت بھی تیرے وجود کو ختم نہیں کر سکے گی۔ یہ مرحلہ ہے، یہ سٹیج ہے، اسی پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان العارفین نے فرمایا، اور اسی پر کھڑے ہو کر سلطان العارفین اول نے فرمایا۔ یہ دو سلطان العارفین گزرے اولیاء کی تاریخ میں، جانتے ہیں کون کون؟ ایک سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو سلطان گزرے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت با یزید فرماتے ہیں من عرف اللہ کانا علی النار عذابا، کہتے ہیں جو رب کو پہچان لے، جسے رب کی معرفت ہو جائے، وہ بندہ خود جہنم کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔
بات سمجھ آئی؟ ابھی نہیں آئی تو میں ایک بات سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ولی نے کہتے ہیں میں نے رب سے سوال کیا جب مجھے رب کی زیارت ہوئی کہ میرے مولا دنیا میں جو بندہ تیری نافرمانی کرے، تیری نہ مانے، مخلوق میں سے جو بھی تیری نہ مانے، تیرا حکم نہ مانے، تو اسے سزا کیا دیتا ہے؟ جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ یہی ہے نا، جو رب کی نہ مانے اللہ اسے اگر سزا دے تو کیا کہاں بھیجتا ہے؟ جہنم میں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے رب سے سوال کیا کہ جہنم بھی تو تیری مخلوق ہے، باقی مخلوق میں سے جو تیری بات نہ مانے اسے تو جہنم پھینک دیتا ہے، اور اگر جہنم تیری بات نہ مانے تو اسے کہاں پھینکے گا؟ کچھ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اگر جہنم تیری بات نہ مانے اس کو کیا سزا دے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے رب نے مجھے آواز دی، فرمایا اگر جہنم میری بات نہ مانے میں اپنے عاشقوں کے دلوں کی آگ جہنم پہ ڈال دوں گا۔ سمجھ رہے؟ یہ آگ کیسی آگ ہے؟ اللہ فرماتا ہے اپنے عاشقوں کے دلوں کی آگ میں دوزخ پہ ڈال دوں گا۔ تو حضرت با یزید فرماتے ہیں، پہلے سلطان العارفین فرماتے ہیں من عرف اللہ کان علی النار عذابا، فرمایا جسے رب کی معرفت ہو وہ بندہ خود جہنم کے لیے عذاب ہو جاتا ہے۔ ومن جاہلہ کانت النار علیہ عذابا، اور جو رب کی معرفت نہ پائے، رب سے جاہل رہے، اس کے لیے جہنم عذاب ہوتی ہے۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں لو رعتنی جہنم لخمدت، کہ اگر جہنم با یزید کا صرف چہرہ تک لے تو بجھ جائے گی۔ بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت کے ولی جس مقام پہ ہیں ہماری عقل سے بھی ماوراء ہے، ہم وہ سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کس مقام پہ ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اولیاء نے فرمایا ہے، بزرگوں نے، مفسرین اور علماء نے لکھا ہے اللہ کا پہچاننا آسان ہے مگر ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ اسے غور سے سنیے، اللہ کا پہچاننا کیسے آسان ہے؟ کہا اللہ رب العزت کی پہچان ہر بندے کو یہ ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا، اس کی پہچان ہو گئی نا کہ وہ عقل میں نہیں آتا۔ اس کی پہچان اور معرفت یہ ہے کہ وہ ہماری عقل سے بھی ماوراء ہے، کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے کہ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ پتہ چل گیا وہ عقل میں نہیں آتا۔ تو وہ کہتے ہیں ولی کی پہچان اس لیے مشکل ہے کہ ولی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہمارے ساتھ، لباس ہمارے جیسا، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ رب کا یار ہے؟ کیونکہ کام ایسے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، مگر حال یہ ہوتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں اور اولیاء فرماتے ہیں، ایک بندہ کہے بھائی میں دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرا بندہ کہے میں بھی دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جملہ دونوں نے ایک کہا، بات ایک کی دونوں نے۔ اس نے کہا جو اس کنارے پہ ہے کہ میں بھی دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، اور جو اس کنارے پہ ہے وہ بھی کہہ رہا میں بھی کنارے پہ کھڑا ہوں۔ بات دونوں نے ٹھیک کی ہے مگر حقیقت سمجھو تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ یہ جو کہہ رہا ہے نا اس کنارے والا کہ میں کنارے پہ ہوں، یہ ابھی دریا میں اترا نہیں ہے، اور جو اس کنارے والا کہہ رہا ہے نا میں کنارے پہ ہوں، وہ بتا رہا ہے میں لہروں میں اتر کر غوطے کھاتا ہوا پار چڑھ گیا ہوں۔ تو سمجھ آئیے؟ تو پہچان مشکل ہوتی ہے امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے یہ حدیث پاک اور سلطان العارفین نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اللہ فرماتا ہے میں اپنے جبہ قدرت کے نیچے اپنے ولیوں اور یاروں کو چھپا کے رکھتا ہوں اور میرے سوا انہیں کوئی پہچانتا نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دہلی کا بازار، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا دور تھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت
دہلی کا نظام جو ہے نا وہ بڑا سست چل رہا ہے، روحانی نظام سستی سے چل رہا ہے، زیادہ رونق چہل پہل اور دھوم دھام نظر نہیں آئی، ہائی ہو نظر نہیں آتی۔ کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے نظام سپرد ہے نا اس کی طبیعت میں سستی ہے، اس لیے نظام بھی سست چل رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ بندہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ دہلی کے چوک میں خربوزے بیچتا ہے، تربوزے بیچتا ہے، دہلی کے چوک میں ڈھیر لگاتا ہے، تربوزے اور خربوزے، کھکڑیاں اور تربوزے بیچتا ہے۔ اس نے کہا میں اچھا چیک کروں گا جا کے۔ وہ گیا، اس نے کہا میں نے کھکڑیاں لینی ہے، تربوزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا لے لو۔ اس نے کہا میں پہلے چیک کروں گا کاٹ کے۔ انہوں نے کاٹ کے دیا نا، کھایا، اس نے کہا یہ تو پھیکا ہے۔ انہوں نے کہا چلو دوسرا چیک کر لو۔ وہ بھی کاٹ کے کہنے لگا پھیکا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے بات ہی نہیں کی، ساری کھکڑیاں اس کی نہ کٹوا کے آ گیا۔ وہ بیچنے والا بول ہی نہیں، واپس آ کے کہنے لگا حضرت یہ سمجھ آ گئی کیوں نظام سست چل رہا۔ وہ جو بندہ اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، میں ساری کھکڑیوں کو ٹک لگوا کے آ گیا، وہ بولا تک نہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا تو دہلی کے نظام میں نا جوانی آ گئی، چہل پہل، ہر وقت رونقیں، ہر بازار گرم ہو گیا اللہ رب العزت کے ذکر سے۔ پوچھنے لگا حضرت شاہ عبدالعزیز حضرت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا بندہ بڑا ٹھیک آ گیا، سخت طبیعت کا آ گیا، جلالی بندہ آ گیا۔ اس نے کہا حضرت وہ کون ہے؟ فرمایا دہلی کے فلاں چوک میں مشکی بن کے پانی چھڑکتا ہے، پانی چھڑکتا ہے، مشکی بنا ہے۔ اس نے کہا میں چیک کروں گا۔ گیا، دیکھا وہ اللہ کا بندہ مشک سے پانی چھڑک رہا تھا۔ قریب گیا، کہنے لگا بابا جی میں نے پانی پینا ہے۔ انہوں نے کہا ہاتھ کرو۔ اس نے اوک بنائی نا، انہوں نے پانی ڈالا تو پینے لگا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں پیتا؟ کہنے لگا اس میں تنکا آ گیا، پانی پھینک دیا۔ کہنے لگا اور دو۔ وہ پانی پھینک دیا، اس میں گندگی، تنکا آ گیا۔ جب پانی پھینکا نا، اس مشکیزے والے بزرگ نے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا بدبخت، کیا تو نے مجھے تربوزوں والا سمجھا؟ بات وہی ہے جو سلطان العارفین نے کہی کہ باروں دسن میلے کچیلے اور اندر آب حیاتی ہوں۔ سمجھ رہے؟ ہونٹ دسن ترہایاں وانگو اور جان ندی وچ ناتی ہوں۔ یہ من تن سے من تک اللہ کے عشق میں غوطہ ہوتے ہیں، اور تن سے من تک عشق محمدی کا رنگ ہوتا ہے، اور اندر سے باہر تک محمد عربی کی محبت میں مست ہوتے ہیں۔ پہچان مشکل ہوتی ہے۔ اس پہچان کے لیے اس بازار میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بازار کا گاہک بن جائیے، اپنے دل کی سچی طلب کے ساتھ ان اولیاء کے ساتھ عقیدت اور محبت کے رابطے قائم کیجئے۔ پھر دیکھیے کس طرح جونگل شریف میں بھی بغداد اور مدینے کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ کو سلامت رکھے، ان کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ ہمارے محترم شیخ طریقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم۔ آقا نے فرمایا تمہارے وہ بوڑھے بہت برے ہیں جو ہیں بوڑھے مگر جوانوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا تمہارے وہ جوان بہت اچھے ہیں جو ہیں جوان مگر بوڑھوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ان کا سایہ سلامت رکھے، جو صحیح معنوں میں اپنے بزرگوں کے مشن کو، پیغام کو، روحانیت اور کیفیتوں کو لے کے بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہمیشہ ان آستانوں کے روحانی فیضان سے مستفیض فرمائے۔ جو دور سے قریب سے مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔